بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادی الاصول مقدمے کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم اصول فقہ کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاصول الفقہ علم یبحث فیہ عن القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحکام العملیة عن الادلة الشرعیة، والادلة الشرعية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وموضوعه الأدلة الشرعية من حيث إيصالها إلى الأحكام العملية، وغايته معرفة الأحكام العملية من الأدلة الشرعية والتمكن من استنباطها منها، ولما كانت الأدلة الشرعية أربعة وجب أن يبحث عنها ليعلم به طريق تخريج الأحكام۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور صلاۃ و سلام ہو رسولوں کے سردار پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور صحابہ پر، تمام کے تمام پر۔ حمد و صلوات کے بعد اصول فقہ ایسا علم ہے، بحث کی جاتی ہے جس میں ایسے قواعد سے جن قواعد کے ذریعے سے عملی احکام کو نکالنے تک رسائی حاصل کی جاتی ہے ادلہ شرعیہ سے، اور ادلہ شرعیہ یہ کتاب، سنت، اجماع اور قیاس ہیں، اور اصول فقہ کا موضوع ادلہ شرعیہ ہے اس حیثیت سے کہ احکام عملیہ تک پہنچاتے ہیں، اور اصول فقہ کی غایت عملی احکام کو پہچاننا ہے ادلہ شرعیہ سے، اور عملی احکام کو نکالنے پر قدرت حاصل کرنا ہے۔ اور جب ادلہ شرعیہ 4 ہیں تو ضروری ہے کہ بحث کی جائے ادلہ شرعیہ سے، تاکہ معلوم کیا جائے ان کے ذریعے سے احکام کو نکالنے کا طریقہ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور صحابہ پر صلاۃ و سلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد آگے اصول فقہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے علم یبحث فیہ، یہاں سے اصول فقہ کی تعریف شروع ہو رہی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، یعنی اصول فقہ ایک ایسا علم ہے جن میں ایسے قواعد کے بارے میں بحث کی جاتی ہے جن قواعد کے ذریعے سے استنباط کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، یعنی عملی احکام کو نکالنا ادلہ شرعیہ سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عملی احکام سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں 2 قسم کے احکام ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اعتقادی احکام اور ایک ہوتے ہیں عملی احکام۔ اعتقادی احکام اس میں قیاس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے، یہ قرآن سے، حدیث سے اور اجماع سے ثابت ہوتے ہیں، اور جو عملی احکام ہے اس میں قیاس کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ اس میں پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر یہ حکم قرآن سے ثابت ہے، یا اسی طریقے سے یہ حکم اگر حدیث سے ثابت ہے یا اجماع سے ثابت ہے تو پھر آپ اس کو لیں گے، لیکن اگر ان تینوں میں سے کسی ایک سے صراحت سے ثابت نہیں ہے تو پھر وہاں سے قیاس کیا جاتا ہے۔ تو عملی جو احکام ہیں جو انسان اپنے اعضاء و جوارح سے کرتا ہے اس کو عملی احکام کہا جاتا ہے، اس کو ادلہ شرعیہ یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو اصول فقہ ہے یہ ایک ایسا علم ہے، ان میں ان قواعد کے بارے میں بحث کی جاتی ہے جن قواعد کا تعلق احکام عملیہ کے نکالنے کے ساتھ ہے، یعنی ایسے قواعد آئیں گے کہ جن قواعد کے ذریعے سے آپ عملی احکام کو قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے اور قیاس سے نکال سکیں گے۔ ظاہر ہے پہلے نکالیں گے تو اس کے بعد ہی پھر آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اب جو ادلہ شرعیہ دوسری لفظ یہاں پہ ذکر کیا گیا، ادلہ شرعیہ، اس سے کیا مراد ہے؟ ادلہ یہ جمع ہے دلیل کی، یعنی جو شرعی دلیلیں ہیں یہ کل 4 دلیلیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلے نمبر پر کتاب اللہ قرآن مجید ہے، دوسرے نمبر پر سنت ہے، تیسرے نمبر پر اجماع ہے اور چوتھے نمبر پر قیاس ہے۔ تو یہ اصول فقہ کی تعریف آ گئی ہے۔ وموضوعہ، اصول فقہ کا موضوع بتا رہے ہیں کہ اصول فقہ کا موضوع یہ ہے ادلہ شرعیہ، یعنی قرآن، سنت، اجماع، قیاس، یہ اصول فقہ کا موضوع ہے۔ لیکن کس اعتبار سے موضوع ہے؟ اس حیثیت سے، اس اعتبار سے موضوع ہے کہ یہ عملی احکام تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں کسی بھی چیز کا موضوع اس کے ذاتی احوال اور اس کے ذاتی عوارضات ہوتے ہیں جس سے اس فن کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ تو اصول فقہ کا موضوع یہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس ہیں، لیکن ہر اعتبار سے قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس اصول فقہ کا موضوع نہیں ہے، بلکہ اس حیثیت سے، اس اعتبار سے اصول فقہ کا موضوع ہے کہ یہ عملی احکام تک پہنچاتے ہیں۔ وغایتہ، یہ جو اصول فقہ ہے اس کی غرض و غایت کیا وہ بتا رہے ہیں کہ عملی احکام کا پہچاننا ادلہ شرعیہ سے، اور عملی احکام کو ادلہ شرعیہ سے نکالنے پر تمکن یعنی قدرت حاصل کرنا۔ یہ جو منہا کے اندر ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ادلہ شرعیہ کی طرف، یعنی ادلہ شرعیہ سے استنباط کے بعد بھی جو ہا ضمیر ہے یہ بھی ادلہ شرعیہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ادلہ شرعیہ سے آپ عملی احکام کو کس طریقے سے نکال رہے ہیں اور کیسے آپ نکالیں گے، یہ جس علم سے معلوم کی جاتی ہے اس علم کا نام اصول فقہ ہے۔ مجتہدین نے ادلہ اربع سے احکام شرعیہ کو کس طریقے سے مستنبط کیا ہے، کس طریقے سے نکالا ہے، اس کی معرفت اور پہچان ضروری ہے، اور اس کی معرفت اور پہچان آپ کو جس علم سے معلوم ہوگی وہ یہی علم اصول فقہ ہے۔ علماء کانت الادلۃ الشرعیۃ اربعۃ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجتہدین نے ادلہ شرعیہ یعنی قرآن، حدیث، اجماع، قیاس سے جو عملی احکام ہیں اس کا استنباط اور استخراج کیا ہے،
تو یہ جو چار ہیں یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اس کے بارے میں بحث کرنا ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب تک آپ کو قرآن مجید کا علم نہیں ہوگا، جب تک آپ کو حدیث کا علم نہیں ہوگا، جب تک آپ کو اجماع کا علم نہیں ہوگا، جب تک آپ کو قیاس کا علم نہیں ہوگا، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کے ذریعے سے آپ نے عملی احکام کو کس طریقے سے نکالنا ہے؟ تو لہذا آگے چل کے ان کے بارے میں بھی تفصیل سے بحث کی جائے گی، قرآن مجید کے بارے میں بھی، سنت کے بارے میں بھی، اجماع کے بارے میں بھی اور قیاس کے بارے میں بھی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب ادلہ شرعیہ چار ہیں تو ضروری ہے کہ ادلہ شرعیہ سے بھی بحث کی جائے، یعنی ان چاروں سے بھی بحث کی جائے، تاکہ ان چاروں کے ذریعے سے عملی احکام کو نکالنے کا طریقہ اور راستہ معلوم ہو سکے۔